اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر دست راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشقند منسلک پاکستان آبزرور، فقیر منص صحافی سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر دست راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، مفکر ملت فقیر منش صحافی مولانا سید شہاب الدین ضلع انٹرنیشنل، جاں نثارہ پاک ISI، جاں نثارہ پاک آرمی، جاں نثارہ پاک رینجر، جاں نثارہ پاک پولیس، جاں نثارہ الطاف حسین، صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہادت پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہت دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام مہدویہ دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ الاسلام چوک UC10 مصطفیٰ آباد نصب بھٹو کالونی، مرکزی شاعرہ میجر انور شمیم عباسی شہید نارم آباد ٹاؤن کراچی، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح بہت دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار فکری اس وقت، مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ MCN سانگڑ ہاؤس بفر زون نارم آباد ٹاؤن کراچی سے ڈیجیٹل والا شہزاد مغل سے واقف سے مخاطب ہے، آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ مجھے آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بیان جاری کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ انتہائی بے حس انسان ہیں، آپ کو عزت دی گئی، آپ کو وزٹنگ کارڈ بنا کر دیے گئے، لیکن آپ صرف بھرم باز ہیں۔ دعوے آپ کے بڑے بڑے ہیں، جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں، جو یہ کہتا ہے وہ میری نظر میں زیرو کیا -0 ہے۔ آپ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو شراب کی طرح ہیں۔ صلاحیتیں ہیں آپ کی، ہم مانتے ہیں آپ کی صلاحیت کو، لیکن اس صلاحیت کا قوم کو کیا فائدہ، آپ کی فیملی کو کیا فائدہ، جو آپ در در کی ٹھوکریں کھائیں اور جو آپ کا ساتھ دے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں۔ آپ کے کہنے پر میں نے، حالانکہ میں آیا تھا آپ کے پاس صرف ایک چھوٹی سی شاپ لینے جو میں افورڈیبل ہو، 2,500 سے 3,000 روپے کرایہ ہو اس کا، اور وہ 2,500 میں آپ دینے کو تیار تھے، لیکن بعد میں آپ کو لگا کہ اسلم بھائی اگر ہمیں سپورٹ کر دیں تو جو میں یہاں بقول آپ کے کہ میں بڑا پریشان ہوں، بلڈر سے میرا تنازع چل رہا ہے، یونین میں چلا رہا ہوں، بڑی عزت ہے میری، تو عزت آپ کی ہم نے دیکھ لی، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے آپ کی، کیونکہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، کیونکہ آپ کی مجبوری ہے گھر کے اخراجات چلانا، وہ بھی آپ پورے نہیں کر پاتے، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔
اور جو شخص جس نے آپ کے کہنے پر اپنے 2.5 سے 3 لاکھ روپے آپ کے کہنے پر لگا دیے ڈیجیٹل پلازا میں، پینا فلیکس، اسٹینڈی، سائن بورڈ، آپ کو ارجنٹ پی ٹی سی ایل سے نیٹ کی سہولت دلوائی، انسٹیٹیوٹ بنا کر آپ کو دیا، اور آپ کہتے تھے جی ہاں شیشہ لگا دو اور یہ پورا مینٹیننس بھی آپ لیں گے، سارے کام آپ نے ہمارے ذمہ لگائے تھے، لیکن نہ آپ نے وقت دیا نہ پیسہ دیا۔ یہ اتنے برس میرے جو ہے میرا سامان بھی آپ نے ڈبو دیا، حالانکہ وہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ جب آپ کو ضرورت پڑی دکانوں کی تو آپ کا فرض بنتا تھا وہ سامان مجھے پہنچاتے۔ ہاں آپ مجھے بلاتے اور میں سامان نہ لے کر جاتا تو میں قصوروار ہوتا۔ آپ نے اپنی مرضی سے وہاں سے سامان نکال کے کہاں ڈمپ کیا مجھے نہیں معلوم۔ آج آپ دوسروں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ان لوگوں کو میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں، نہ میری کبھی اس حوالے سے ان سے بات ہوئی دکان لیتے ہوئے دیتے ہوئے، تو میں کیسے مان لوں کہ فلاں فلاں اس کے پاس سامان؟ بھائی کیوں ہے؟ یہ آپ ذمہ دار ہیں۔ اور آج آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو کمپیوٹر کا آپ نے بیڑا غرق کیا، اسی کمپیوٹر والے نے بتایا تھا کہ بھائی یہ ایسے خراب نہیں ہوا ہے، خراب ہونے والی چیز نہیں تھی، آپ کے استعمال میں تھی، آپ بیٹھ کے وہاں استعمال کر رہے تھے، نیٹ بھی مفت کا استعمال کر رہے تھے، کبھی بل نہیں بھرا آپ نے۔ وہ آپ کے بیٹے نے غصے میں آ کے، وہ بیٹا بہت جلالی ہے آپ کا، جس کی فیس بھی آپ کے پاس نہیں ہے بھرنے کے لیے، وہ بھی آپ کہتے ہیں یار کہیں اس کا داخلہ کروا دو۔ مطلب داخلہ اسلم علی کروائے اور کام آپ دوسروں کے لیے کریں۔ تو آج تک کوئی ہمدرد ایسا نہیں ملا آپ کو جو آپ کے بچے کا داخلہ ہی کروا دے؟ آپ نے کہا تھا میرا فلیٹ بک گیا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ فلیٹ بھی آپ نے بیچ کھایا۔ کیا حاصل کیا آپ؟ جو شخص اپنی فیملی کو سپورٹ نہ کر سکے وہ کرے خدمت خلق کے دعوے، اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ کی میں نے بات کروائی کہ کلاسز شروع کرتے ہیں اسکولوں میں۔ پہلا اسکول تھا الرحمن گرامر اسکول، ہمارے سر لفظ صابر عباسی کا۔ آپ نے بڑے دعوے کی ہم بھی اسلم بھائی کی طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو کچھ دینا چاہتے تھے تاکہ آپ کے اخراجات پورے ہوں آنے جانے کے، لیکن آپ نے بڑا دعویٰ کیا، 2 کلاس اٹینڈ کی اور فرار ہو گئے۔ تو یہ آپ کا کریکٹر، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو آپ پیڑ میں چھرا گھونپتے ہیں، اور ان لوگوں کے پیچھے گھومتے ہیں جو آپ کا خون چوس رہے ہیں، آپ کا معاوضہ صحیح نہیں دیتے۔ اتنے عرصے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی میں کلاسز شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا روزگار لگے، مجھے کچھ نہ ملے، آپ کو اتنا ملے کہ آپ دوسروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ ایک بروشر آپ سے کہا تھا میں نے، دعوے تو بڑے بڑے ہیں آپ کے، میں یہ کرتا ہوں، ایک بروشر نہیں بنا سکے اب تک آپ کلاسز کا، یار تو آپ کیا کریں گے زندگی میں؟ تو آپ اسی طرح رلتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی قسمت میں رلنا لکھا ہے۔ جن کی نیت صاف نہ ہو تو ان کی منزل کیسے آسان ہو سکتی ہے؟ آپ کی نیت میں خرابی ہے، اور آپ مجھے بھرم دے رہے ہیں کہ جی وہ کرائے میں کاٹ لیں گے۔ تو بھائی کون سا کرایہ؟ بھائی آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی آپ کے مسائل کو حل کرنے کی، اور 3 دکانیں میں نے نہیں مانگی تھی، یہ انسٹیٹیوٹ پہ اتنا پیسہ میں نے لگایا، 70,000 کا کمپیوٹر تھا وہ، جو ارجنٹ میں نے بغیر پیسے کے، آپ بھی گوائیں اس بات کے، اس کا آپ نے بیڑا غرق کیا۔ اور وہ چیٹر تھا آپ کا دوست بھی، اس نے کیا کیا، 6 جنریشن کو 4 جنریشن کر دیا، وہ پیسے بھی مجھ سے دلوائے آپ نے 8,000 روپے۔ تو یہ آپ کے حقائق ہیں، تو برائے مہربانی مجھے میرا سامان فوراً دیجیے، کہیں سے بھی اٹھوائیے، یہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد میں بات نہیں کروں گا آپ سے۔ اور اگر آپ نے اب بھی کام کرنا ہے تو توبہ کریں، جو بھی کچھ کیا آپ نے میرے ساتھ، اور ابھی بھی آ جائیں، وقت ہے۔ 31 دسمبر کو 2025 بروز بدھ بلدیہ ٹاؤن سے محسن پاکستان سر محمد صادق خان فری کمپیوٹر میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کام تو پہلے ہی شروع ہو جائے گا، افتتاح ہے اس کا، اور انشاءاللہ ضلع کیماڑی کے تمام اسکولوں میں اسی انسٹیٹیوٹ کی برانچیں قائم کی جائیں گی۔ فی الحال تو کلاسیں شروع کرائی جائیں گی، پھر انشاءاللہ جیسے وسائل ہوں گے وہاں پر باقاعدہ برانچیں بھی کھولی جائیں گی۔ اگر آپ نے اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے آپ میں، تھوڑی سی بھی شرم ہے، تو آپ یہ ویڈیو پیغام سن کر
ضرور رابطہ کریں گے اور بروشر مجھے ضرور دیں گے، ورنہ یہ آپ سے آخری رابطہ ہے۔ اب میں صرف آؤں گا خواجہ اجمیر نگری تھانے اور ایک ایف آئی آر کٹاؤں گا، اور آپ کے خلاف کٹے گی۔ کیوں؟ کہ میں نہیں جانتا ان لوگوں کو کون ہے جن کو آپ بیچ میں ڈال رہے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے۔ ایک دفعہ کوئی ان سے میری بات نہیں ہوئی، نہ جب آپ نے دکانیں دی وہ شامل تھے، اس وقت تو آپ ہول سیل بلڈر سے بھی بڑے مالک بنے ہوئے تھے وہاں کے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی میرا تمام سامان، کیونکہ مجھے چاہیے ثانی سر سے سلطان واجدین مولانا سعید مجتبیٰ تربیتی مرکز کے لیے ان مستحق بچوں کو میں نے ہنر بھی سکھانا ہے، دینی تعلیم ہم دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی تمام ان کو دینی، اسکولوں میں داخل کروانا ہے مجھے، تاکہ ان کا مستقبل بنے۔ تو وہ سب چیزیں، اسکینر، پلاسٹک کوٹنگ مشین، میرا سب سے بڑی بات تو میرا قیمتی ریکارڈ ہے وہاں پر، جو مہران کا دستاویزی ریکارڈ ہے، ایک فائل ہے بائک کی اوریجنل، وہ وہاں موجود ہے، ٹیلی فون سیٹ وہاں پر تھا، شیلڈیں وہاں پر تھی، بہت سارا سامان ہے جو میں نے پرچے پہ لکھا ہوا ہے، وہ میں سب لکھوا دوں گا خواجہ اجمیر نگری تھانے میں، اور آپ کے خلاف رپورٹ کر دوں گا، تو شاید آپ کو احساس ہو۔ اب تک آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، میں مذاق نہیں کرتا ہوں، میں پیار محبت سے سمجھاتا ہوں۔ جب پیار محبت سے کوئی نہ سمجھے تو ٹیڑھی انگلی کرنا مجھے آتی ہے، کیونکہ میں نے کسی کا پیسہ نہیں کھایا، آپ کی طرح بیوقوف نہیں بنایا لوگوں کو، ہمیشہ میں نے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، اور اس کا خمیازہ سب سے بڑا آپ سے بھگتا ہے میں نے، جو آپ نے 2.5-3 لاکھ روپے میرا برباد کروا دیا کہ صاحب یہ کریں گے وہ کریں گے، اور کیا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ اپنا پیٹ نہیں پال سکتے، خدمت خلق کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، کٹھن کام ہے، اس میں تو گھر کی مخالفت بھی مول لینی پڑتی ہے، دنیا کی مخالفت مول وہ آپ لے نہیں سکتے، تو آپ کیسے خدمت خلق کریں گے؟ یہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد میں آپ سے رابطہ نہیں کروں گا، سیدھا خواجہ اجمیر نگری جاؤں گا اور ایف آئی آر آپ کے خلاف کٹواؤں گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب تو باقاعدہ میرا لیگل ایڈ کمیٹی کا آفس کا افتتاح بھی جلدی ہو رہا ہے، ٹیم میرے ساتھ موجود ہے، آپ رل جائیں گے ایف آئی آر کٹ گئی تو پھر بعد میں شکایت نہیں کرنا اسلام بھائی زیادتی ہو گئی۔ ایف آئی آر کٹنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، جو کچھ ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے، بیٹھیں بات کریں اور مسئلے کو حل کریں، اگر نہیں کریں گے تو ایف آئی آر اب میں کٹوا دوں گا۔ دھوکہ دے گی کہ آپ نے دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب میں ان نعروں جناح کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، 9 جناح کیب نوٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آپ سردار وطن ہوتے، امام النعم علیہ السلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دینس، در نفاق ہزیمت دینس، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صحافت قلم بردار، MC نیوز IT، واق TV پاکستان۔